بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللہ تعالیٰ نے انسان بنیادی طور تخلیق کائنات کے خاطر فرمومت یہ ساری کھت بہتر ڈھانچس اندر یہ انسان پیدا آمد کرنا اور ساری کھت مکرم ذات اس دنیا سے مخلوقات اندر سہ انسان. اللہ تعالیٰ فرمان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مفسرین لکھان کہ یہ ہسا انسان سن ڈانچہ یہ آیہ کریم تھی متعلق کائنات اندر واریاہ تم یم آبس اندر بسر کران زندگی مخلوقات یم ہوان اندر وڑان جنگلات اندر روزان زمین اندر روزان یس زندگی تمس جان دارس گزارن تمہ لحاظ اللہ تعالیٰ تم سن تخلیق فرموم تاکہ سہ ہیکہ حالاتن تو طرز زندگی مقابل کرت. مگر اس کے باوجود انسان سی متعلق فرمومت کہ نہ ساری کھت بہتر ڈانچہ اس پیدا آمت کر سہ کم سن انسان. نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پیدا کرمت لیکن ساری کھت اس مکرم تو باعزت مخلوق سہ انسان آمد قرار دن. اللہ تعالیٰ فرمان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم. یہ انسان سے متعلق بیچ کس متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے خاص تقریم عزت کورمت بنی آدمس. یہ سند جسمانی ڈانچہ امتیازی آسہ اور تقریم آسہ تم ساری مخلوقات اندر زیادہ امیک معنی گو تمس اندر آسہ قوت زیادہ. یعنی انسان طاقتور یعنی انسان سے یہ کائنات بنیادی طور تعمیر کرن یعنی کائنات تمام مخلوقات انسان سندی خدمت خاطر پیدا کرمت تیل اللہ تعالیٰ یہ انسان مکلف ٹھہرومت. جزا سزا واجبات ذمہ داری حقوق ازیک سون درس صف نمبر 7 پہ 5 فقہی احکام. گۄڈنِچ کتھ تھٲیِو یاد کہ یُس یہ مکلف کائنات اندر سہ انسان عباداتن امس کرن امس واریاہ چیز تراون امس کرنس اندر جزا امس تراونس اندر سزا. گو کائنات اندر اللہ تعالیٰ سندین احکام مکلف کس انسان. جن سن مسلہ سہ تراو ستن کی امس انسانس اندر اللہ تعالیٰ واریاہ قوت عطا فرمامژ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ام سے زندگی اندر واریاہ چیز
یم امس لازمی کرن یا یم لازمی تراون تمن چیزن اندر سے انسان چاہیے سمجھنے یہ آپ کو کرنا ہے اور اس چیز کو چھوڑنا ہے. لیکن زندگی ہند مقامات حاصل کرنے سے خالق کائنات سنک نظام اخ رودمت کہن چیزن اندر سے اللہ تعالیٰ آزادی انسان دسمت. یعنی اگر انسان کنی ادارس اندر کام کران امس یہ مکلف ٹھہراؤ کہن کامن یہ آپ کو ضرور کرنا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن بعض چیز اگر دپان مزید ترقی یژھان کرن پن حالات درست یژھان زیادہ اصل بناون امس اوور ٹائم تہ ملان امس کی چیز مزید تہ ملان امس کی تسہیلات سہولیات تہ ادارس اندر ملان. کائنات اندر اللہ تعالیٰ ہن یہ نظام بنیادی بنومت. رب سند نظام اس تخلیقس متعلق اللہ تعالیٰ انسان تیت مکلف بنومت یوتہ تمس اندر کیپیسٹی تمہ نبر نا اس اصول کو سمجھو یہ پی ایچ ڈی تے پانے سمجھ پتہ عمر یاد تھی. اللہ تعالیٰ کیا نظام بنومت یہ پتہ سنان احکام خمسہ بعض واجبات بعض سنت بعض حرام بعض مکروہ. امیک بنیادی حکمت یہ اللہ تعالیٰ کائنات اندر کن مخلوقس کن قانون مکلف بناوان یوت تان تمس سو انجام دنچ اللہ تعالیٰ صلاحیت عطا کرمس تو تب تک نہیں ممکن ہی نہیں ہے. یعنی اگر کان شخص ون بہ نسا چھس نہ ماہ رمضان ہیکان روزدار روزت امس ریزن ون چھنا یہ ریزن چھس اسلام مانان مے ڈاکٹر ونمت یہ دوا کھیون یہ تراون 2 گھنٹہ کھیون مے صحتک حالات یہ ونان کہ بہ ہیک نہ روزت. اسلام ام سند یہ عذر مانان یا کان ون بہ نا بالغ ون گومت مے پہ فرض اسلام یہ ریزن مانان. اگر گو اللہ تعالیٰ نظام بنومت اس ام سی زندگی اندر یہ معاملات آسان تمس اسلام رعایت تھمس کرت ات من انٹرفیئر کرنے چاہیے ضرورت ون ساری عذر امس کہین عذر صحت تہ ساری چیز ام پتہ ون بہس نکان روزدار روزت یہ اسلامی قانون تسلیم کرنے خاطر تیار کیوں شاباش. یعنی یم چیز عذر تم اسلامن مانمت یل عذر یہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کر کھانا چیز فرض انسانس پہ اور وہ انجام نہیں دے سکتا یہ ممکن ہے. اللہ تعالیٰ ہر کام کا مکلف بندے کو ٹھہراتا ہے لیکن اس تکلیف یعنی مکلف ٹھہرانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت اس میں ودیت کر رکھی ہے. باقی کمزوری انسان آسان تم اسلام ویسی مانان. کان شخص امس اسلام مطالبہ کران فرض نماز پر کھڑا فرض کت پہ پڑھ یہ کھڑا ہو کر پڑھنا ہے. کیوں تکیاز ثہ مکلف آمو ٹھہراؤ فرض نماز کھڑا پڑھنے خاطر یہاں چوائس نہیں آپ کی. کان شخص ونان کہ بہت بیمار بہت کھڑا ہیکان دٔرِتھ گو ییٚلہِ ژےٚ عذر چھُ اسلام چھُ یہ حکم بون والان. اوے چھُ اللہ تعالیٰ کر مکلف بند ٹھہرومت ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ صحتٕکۍ حالات صحیح آسنے پھر تو آپ مکلف ہیں. گو یوت ژےٚ معاملات چھی گژھان شریعتُک حکم تہِ چھُ بون وسان چھُنا ہے بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ کھڑا پٔرِتھ کِہیٖنۍ بہٕ پرے بِہِتھ بیٹھ جاو نسا بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ بِہِتھ تہِ پٔرِتھ بہٕ ہیٚکہٕ ڈاپ ترٛٲیِتھ چھُ بٮ۪مار چھُ ہسپتالس انٛدر بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ قبلہِ رو تہِ گٔژھِتھ حالات ہیٚکن نا بس اسلام قانون چھُ بۄن وسان. تۄہہِ سمجھ گوٚو مکلف ییٚلہِ رۄب ٹھہراوان چھُ کُنہِ معاملہٕ تتھ چھِ پنٕنۍ مسلہٕ
تَتھ چھِ پَنٕنۍ شرطہٕ شروٗط ییٚلہِ اِنسان تِمو معاملاتو بۄن چھُ وَسان شریعتُک حُکُم تہِ چھُ بۄن وَسان یہِ کَتھ آیہِ تۄہہِ سمجھ یہِ چھُ کٔلیر یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد نِظام گوٚو اللہ تعالیٰ ہن تہِ چھِ یِم چیٖز چوٗنٛکہِ بنٛدٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہنٕے پٲدٕ کوٚرمُت أمِس اندر کوتاہ قُوت چھُ تَمیُک لحاظ چھُ شریعتس اندر أمۍ سٕنٛزِ زندگی اندر یِم معاملات پٲدٕ گژھان چھِ أمِس چھِ کمزوٗری یِم تہِ چھِ ملحوٗظِ نظر شریعتس اندر اَوَے چھِ أسۍ وَنان شریعتس اندر چھُنہٕ اِنسان آزاد آسُن تہِ گژھِ نہٕ تۄہہِ چھِ حظ وَنان کایناتس منٛز چھُنہٕ اِنسان آزاد آزٲدی چھےٚ حیوان سٕنٛز کٲم تٔمِس تہِ چھِ کینٛہہ حدوٗد وہ ان کو پامال نہیں کرتا سمجھا تو ایمان ورنہ ان کے زندگی میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے تمن کیا اپنے بارڈرس تو ہے سمجھا وہ ان سے باہر نہیں جاتے لیکن اسی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم اللہ تعالیٰ چھُ بنیادی شریعتس اندر یہوے شخص مکلف ٹھہرُن انسان وۄنۍ چھِ أمِس پنٕنۍ مسٲیِل اِنسانس خالقہِ کاینات تہِ چھُ پٲدٕ کوٚرمُت مُکلف تہِ ٹھہرو تٔمی یِم أمِس زندگی اندر معاملات گژھن شریعت تہِ وَسہِ بۄنہٕ شریعت چھُنہٕ کُنہِ تہِ جایہِ جبر اِنسانس کران زندگی اندر یِم معاملات فیس کرِ نہ اِنسان زندگی کۭژاہ تہِ تبدیل گژھِ ہمارے آبا و اجداد کی زندگی ایک تھی ہم بہت تبدیل ہو گئے پتہ نہیں آگے کتنی تبدیلیاں آ جائیں گی لیکن جہاں جہاں انسان تبدیلی کو محسوس کرے گا وہاں شریعت بھی اس کے بارے میں تبدیل ہوتی نظر آئے گی سمجھا یعنی ان سے معاملات میں رعایت کر لحاظ رکھنا اس کے مسائل کا شریعت اندر سے اسلام سہ نوجوان اتنا مضبوط آدمی ہے اور جوانی دپان خاندر کر وقتس پہ تیرے اندر کمزوری ہے یہ اللہ جانتا ہے جیسے ونکس نا یہ سا یہ سنس معاشرس جنگ نا تو ارے اچھا پنس بچس پہ بھروس میں پانس پہ بھروس ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں ارے نہیں یہ اللہ کا نظام ہے اللہ نے اس کو بنایا ہے پتہ ہے اس بندے کی کمزوری کیا ہے ثقافت کی تربیت کرک لیکن امس پنہ جوانی مز کیا معاملات فیس ایسا نہیں کوئی نوجوان اگر ثہ ونک امس تم معاملہ فیس کرنی ناممکن ہے تمیک ونو یہ مریض دلی پھر تو مریض ہے یہ نارمل انسان اگر نارمل پھر اس کو حالات کا مقابلہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ یہ چیز پہ اس لیے گھس زندگی نے معاملات اندر پھرار اختیار کرن مثال بہ ون میں بچہ ہے 15 وُہُر 20 وُہُر اس کو کوئی معاملہ نہیں ہے بڑی اچھی تربیت ہے اچھے سکول میں پڑھتا ہے یہ تو یار یہ نظام جو اللہ کا بنایا ہوا ہے یہ جوانی اس امس نا یہ گھس چیز یہ تو ہے ات پن مطالبات ات پن مسائل اللہ کے نظام سے بغاوت نہیں کرتے نظام کی نظام یہ ہے ونت کہ نوجوان سے امس مسائل یہ مسائل کو فیس کرے گا اور ہر مسئلے کا اسلام نے اس کے علاج پیش کیا ہے گو انسان زندگی اندر واریاہ امس یہ کہ بسا اوقات کی چیز فرائض نہیں ہٹنا اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ صلاحیت عطا کی ہے کیپیبل یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتا کرے گا یہ بعض چیزوں سے اسے رکنا ہے رکنا ہی ہے ہاں بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلام نے اس کو چوائس رکھی ہے یہ آیا کیا سمجھنا اوے اس میں تو مقدمہ پر بس انسانیت اندر بس انسان کیا سمجھن تو اللہ تعالیٰ پتہ اس دائرہ اسلام اندر نا اللہ تعالیٰ کہین چیزن ہند لازمی مکلف بنومت کیا سمجھن بعض چیزن لازمی مکلف بنومت اللہ تعالیٰ آپ جتنا کام کریں گے آگے بڑھنے کے لیے لیکن زندہ رہنے کے لیے کچھ کام آپ کو ضروری کرنے ہیں ٹھیک ہے نا اب جو علماء لکھان کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس یمن چیزن مکلف میں ذمہ دار ہمیں کرنا ہے یمن یم احکام نا شریعت اندر یم انجام دن یمن علماء کران 5 حصن مز تقسیم کتن مز 5
نمبر 1 واجب یا فرض. فرض حکم شرعی ہے جس کو کوئی شخص شریعت کی اتباع کی نیت سے کرے تو اجر و ثواب پائے اور اگر نہ کرے تو گناہ گار ہوگا. آیا خط بعض چیزیں آپ کو لازمی کرنی ہے. یعنی اس ونان چھنا بعض مشکل ادارس مز کام کریں وہاں آپ کو جو وہاں رولز ہیں اصول ہیں وقت دینا وہ تو آپ کو لازمی دینا ہے. مزید اگر آپ آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی آپ کو آزادی ہے. ٹھیک ہے جی کچھ جائے بیچ جائے گا سب کام کرنے کہا اسلام یعنی اسلام نا یا پر فرض یا پر واجب ہے. ٹھیک ہے جی اس واجب یا فرض کا تصور شریعت میں ہے کہ یہ ایسا شرعی آرڈر ہے آپ کو اللہ کی طرف سے. یعنی انسان یہ کران جی کم نہیں حاصل کران میں شریعت کو اتباع میں فالو کر رہا ہوں. کس نیت سے؟ میں شریعت کو فالو کر رہا ہوں. یہ اتباع کا لفظ میں داخل ہو گیا. یہ اس لیے کہ ایک ہوتا کام کرنا دوسرا ہوتا ہے کہ عمل کرنا عبادت. یہ فرق شریعت اندر. اخ انسان کام کران اس کی سٹرگل ہے جد جہد ہے. دوسرا یہ کہ انسان کام کر رہا ہے لیکن عبادت کی نیت سے کر رہا ہے. فرق چیز. اب اس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا یہ کیا چھوڑنا اتباع کی نیت سے میں شریعت کو فالو کر رہا ہوں. یہ نقطہ جو اس بات نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. عملوں کا دار مدار کس پر ہے؟ یہ اب ذرا لمبی تشریح وہاں ایک دوسرا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ. ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے. نوا منی نیت کی ہے. عملوں کا دار مدار نیت پر ہے. ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے. علماء کہتے ہیں یہ جملے تو ویسے بظاہر دونوں ایک ہی لگتے ہیں کوئی معنی تو اتنا فرق لیکن اس میں بہت زبردست فرق ہے. آگو نا کہ عملن ہن دار مدار کت پہ سہ کچھ زانن اللہ جانتا ہے. میں گو چون عبادت ایک ہی ہے. اخ خیرات کران بیاکھ خیرات کران. اخ شخص تہجد پران بیاکھ شخص اخ شخص نماز پران بیاکھ شخص لیکن کس نیت سے ادا ہو رہی ہے. یہ خیرات کیا گژھان یہ کس کا ڈیسائڈ یہ اللہ کرے گا. انما الاعمال شہرت ہے کہ رب سن رضا ہے. یہ ایک جملہ کلیئر ہے. آپ کی نیت یہ اللہ فیصلہ کرے گا بیچک سو فیصلہ کرا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ. ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے کہا نہیں یہ وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائڈ کرا نیت کس چیز سے. یہ نہیں یہ دوسرا جملہ دوسرا ہے. انسان ہسا میلی تی یہ کی ہسا نیت کران دپا یہ جملہ ہسا چھو انسان سنس عادتس تہ عبادتس فرق کران. دویم جملہ کت کران فرق. مثال بیسا چھو یہ عبادتس تہ عبادتس فرق کران. کس کت گئی انما الاعمال بالنیات تھا سمجھ کیا آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ شہرت کے لیے. مثال یہ شو رب سے درمیان نہ بیاکھ انما لکل ما نوا اتھ ز فائدہ کس یہ کر عادتس عبادتس فرق بی کیا کریے عبادتس عبادتس فرق. وہ کیسے مثال جمعہ بہت کامہ پہ یا گھر بہت ام پتہ میں نماز نیرن جمعہ نماز پڑھنے تو بہت سرانہ مانہ کران سینٹا وینٹا متھا تو نیران. بیاکھ شخص یہ اتھے پہ سران کران دپان تکیاز آج نا جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود نماز جب نیران غسل ام کیا سمجھ سران کور ہم تہ تم کر عادت اس کا عبادت کوئی نہیں. کہاں وہی ہے کہاں وہی ہے لیکن اس نے سنت کی نیت سے اس کو دیا تو اس نے شریعت فالو کیا. کام ایک ہی ہے دپان خوش عادت یہ اچھا کام ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن اس نے عبادت کی ہے.
समझा कत यह कत कर फर्क आदत से इबादत वह इल्ला काम ही की ब्या फर्क क्या दमिस जुमलस मज इबादत अख शख्स यह असर नमाज पढ़ान मान मौलवी सब बास मस्जिद मज मे जुहर पर्ने मे जुहर पर्ने बहुत अचान मौलवी सब क्या पर्नावान मुक्तदी से असर परान बहुत करान नियत कमिच जुहर इबादत है मगर क्या नमाज नक अस क्या वो फर्क उस नियत नहीं नियत यह गई नियत फर्क वो ये मैं जुहर नियत कर मैं आज जुहर मुजरा फॉलो को सुन हरा करें ये कहते हैं कि नियत असी ये फर्क की आकर आदत इबादत फर्क बे क्या करे इबादत फर्क नियत के दो फायदे हैं जो आम इबादत में ब्यागो इन्नमल आमाल बिनियात गोल्ड जुमला अल्लाह ताला सु बदल चीज़ इंसान कोता मुखलिस गैर मुखलिस कोता कहते हैं कि जिसको कोई शख्स शरीयत की इत्तिबा की नीयत से करे ये कैसे आदत हासिल कि हम शरीयत को नीयत से फॉलो कर रहे हैं मगर तो अजर सवाब पाएगा मगर अत कायम क्या पता मिलान अगर न करे तो गुनाहगार होगा अगर त्राय तेल क्या गो फर्ज आव समझ बुनियादी तौर इबादत करान शरीयत को फॉलो करने की नीयत से ठीक है मगर अत पत अगर करो यह वाजिब करन जरूरी कोई चॉइस नहीं है लेकिन अगर न करो तेल क्या हाँ गो ये करन सवाब न करनस क्या गुनाह यह है क्या समझ नंबर 2 हराम अस क्या वन क्या चीज लाजमी कर लाजमी त्राव हराम वो हुक्म शरई है जिसको शरीयत की इत्तिबा के तौर पर तरक करना बाइस अजर सवाब छोड़ देना ब्रोह कनी रुश्वत ब्रोह कनी पैसा खा सकता है समझा आगो कोई मेलो अमिस मेलो ये गुनाह कर सकता है अमिस आई बुराई ब्रोह कुन और अमिस कुव्वत ये दुनिया तो इसको हासिल कर सकता है लेकिन कहते ये अल्लाह के लिए छोड़ देता है ये छोड़ना तो वाजिब है वैसे क्या अच्छे से चॉइस का बुराई तो आपको रिश्वत चीजें मिला ये इसको छोड़ना वाजिब है लेकिन छोड़ना जब आपको मिलने की फुर्सत भी मिली तो ब्रोह कने और तुम नहीं आगो कस मेलो ना ये ले सकता है ये छोड़ना क्या है छोड़ना तो वाजिब है ये नहीं ले सकता है चारान तो नहीं है लेकिन छोड़ने पर इसको अजर मिल रहा है कि मिसल मेलो चांस ये खा सकता था और न खाना तो इस पर वैसे ही वाजिब था लेकिन इसका करेक्टर ऐसे वाकई से छोड़ा भी तो उसको छोड़ने पर अजर दिया जाए गो हराम ये त्रावन अच्छन चॉइस ये पे वाजिब करनस अच्छन चॉइस मुकाबलस मज वाजिब करना है और उस पर अजर है हराम छोड़ना वाजिब है और छोड़ने पर बस खत्म बात है अगर नहीं छोड़ा अगर वाजिब में कि अगर छोड़ा गुनाहगार है हराम है अगर नहीं छोड़ा तो गुनाहगार है को क्लियर गो मसला 3 चीज शाबाश गोल्ड चीज बरस वाजिब दोनों चीज़न मज हराम ठीक है वाजिब पहले तो हमें ये शरई है ना हम शरीयत को फॉलो कर रहे हैं आगो कि नेबर कन रिश्वत सहाबा वुचान साहब इसे ये शरीयत को फॉलो नहीं कर रहा है इसी हालात में बनन वरना छोड़ना नहीं चाहता था अब छोड़ ही रहा हो समझे का फलां चीज करिए ना सहाबा वुचान करना नहीं चाहता था बेचारा ये लेकिन इसकी एक मजबूरी है ना ये नहीं है या मजबूरी का मसला नहीं है हम शरीयत को फॉलो करने की नीयत से कोई चीज़ कर रहे हैं या कोई चीज़ तरक कर रहे हैं छोड़ रहे हैं गो दोनों चीज़ में शरीयत का फॉलो कर रहे दोनों जगह है ठीक है जब हम कोई काम वजूबन कर रहे हैं शरीयत को फॉलो करने की नीयत से जब कोई चीज़ छोड़ रहे हैं शरीयत को फॉलो करने की नीयत से दोनों में चीज़ गए जमा लेकिन वहाँ कर रहे हैं वाजिब में हराम में छोड़ रहे हैं
दूसरा फर्क, वाजिब में करना वाजिब है, चॉइस नहीं है। हराम है छोड़ना वाजिब है, चॉइस नहीं है, छोड़ना है। लेकिन वहां आपको अजर मिल रहा है करने पर यहां भी अजर मिल रहा है, किस पर? छोड़ने पर। अगर वहां वाजिब नहीं किया तो गुनाहगार है, अगर यहां कर दिया गुनाहगार, वहां करने पर अजर है, यहां छोड़ने पर। क्लियर गो मसला? ये अल्लाह ताला ने गो कायनात अंदर तो कमाइयो कहते मामला दुनिया मामला, बाज़ चीज़ों में आपको दुनिया बसर करने के लिए कोई चॉइस नहीं है, वो करना है और बाज़ चीज़ों को छोड़ना है, और शरीयत में भी यही चीज़ है। नंबर 3 मसनून या सुन्नत या मुस्तहब कहते हैं, वो हुक्म है जिसको करने पर अजर सवाब मिले और न करने पर कोई गुनाह और सज़ा न हो। क्लियर? हम तो शरीयत ही को फॉलो कर रहे हैं, शरीयत फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हम पर वाजिब नहीं रखा है। समझाए हम? मिसाल के तौर कहाँ शख्स जो तहज्जुद पढ़ना तो अच्छा है, लेकिन अल्लाह ताला ने बात चीज़ें तो वाजिब है, वो तो हमने कर दिया। 5 नमाज बोझो, ठीक है, माह रमज़ान रोज़ बोझो, इल्ला अगर क्या मसला इस परवेज बच्ची इंशाल्लाह। लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला ने जैसे वो चीज़ आप कर भी सकते हैं, वो चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको आज़ादी दी है, यार करो, अजर सवाब तो मिल ही जाएगा, लेकिन अल्लाह ने मुकल्लफ नहीं ठहराया इस सख्ती से कि आपको गुनाहगार भी कर देंगे हम, का नहीं। कोई ज़िंदगी अंदर यदि इंसान कमावान जो रिज़्क बस अवकात में जद्दोजहद अपनी ज़िंदगी में पे कर, और बस अवकात इज़ाफ़ी खर्च कर पकना, वो अच्छी बात है। इससे आप जो शरीयत को फॉलो कर रहे हैं, बाज़ चीज़ें आप पर वाजिब है और बाज़ चीज़ें हराम है, और बाज़ चीज़ें सुन्नत है, मुस्तहब है, बेहतर है। आप करें अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाएंगे, आप करें सवाब मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह ने इस मशक्क़त से आपको मुकल्लफ नहीं ठहराया कि आपको गुनाहगार भी कर दे। और ज़िंदगी अंदर से वारे शरीयत इंसान से फितरत से मियल के बाद इंसान कैसे आज, लेकिन बाज़ चीज़ में शरीयत ने आज़ादी आपको दी। आप अपना नाम आमाल बढ़ाना चाहते हैं, अल्लाह से रिश्ता ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, अल्लाह का तकर्रुब ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए रास्ते खुले, कोई बात नहीं, आपके पास हिम्मत है, कुव्वत है, कर ले। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो हम उसको गुनाहगार भी नहीं करते। अल्लाह का इंसाफ है। यह आया गुब्र का समझ। उसका अक्स मकरूह, मुस्तहब के मुकाबले में मकरूह वो हुक्म शरई है जिसको न करना बाइस अजर सवाब और करने पर कोई गुनाह ना हो। उसकी मिसालें भी आगे हैं। बाकी इंसान जो बाज़ मकरूहातन अंदर अच्छा, छोड़ना तो बेहतर है, छोड़ना बेहतर। लेकिन अगर इंसान कर गुजरे, अगर इंसान से पन्नी कमजोरी के चले बसा भूल चुक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो गया उसको पकड़ो नहीं। इंसान जो कमज़ोर अल्लाह ताला ने बना, बाज़ चीज़ में हमने तो उसको वाजिब कहा नहीं ये करना है, बाज़ चीज़ में नहीं ये बिल्कुल नहीं करना है, और बाज़ चीज़ में अल्लाह ताला ने करने और न करने में छोड़ दी, ताकि इंसान से पन कैपेसिटी है ना अति हद ये ना फिरिस्तन मखलूक के ना, इनके बारे में खुद अल्लाह ने कहा ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, ये अल्लाह की कभी नाफरमानी करते नहीं करते, जो उन्हें हुक्म दिया जाता है वो कर बैठते हैं। ये भी इंसान से क्या मामला दुनिया से अंदर दरपेश तम फिरिस्तन की अमिश कमावन, अमिश जवानी हंद मामलात, अमिश बजरक मामलात, अमिश अहला अयाल, अमिश बाज़र नेरुन, इसके खाने के मसाइल हैं तो समझे, इसके पास बीमार, हाँ सेहत, गम, खुशी, परेशानी, हर चीज़ का मजमुआ। इससे बाज़ मामला में उसको आज़ादी रखो जो अल्लाह ताला ने इंसान के तख्लीकी फितरत के मुताबिक रखी। जिगरो समझ आवा फ़र्ज क्या लाजमी कर, लाजमी त्रावन चुका ना, और शरीयत की नीयत से हर जगह याद रखो। हराम वाजिब भी आपको छोड़ना है, क्या शरीयत दुनिया से अंदर दुनिया को
مطلب منظم رکھنے کے لیے، اس میں انصاف قائم کرنے کے لیے بعض چیزیں بالکل حرام ہیں، آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی، حرام ہے. اور نہ چھوڑنے پر گناہ لکھا جاتا ہے، یعنی گناہ مطلب ایک گناہ مطلب مجرم آپ ثابت ہو رہے ہیں اللہ کے حضور، آپ مجرم ہیں کہ واجب کو آپ نے چھوڑ دیا یا حرام کو کٹ ڈالا. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی تم کو زیادہ دس ہمت سے زیادہ دس، آپ زیادہ کمانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، سنتوں کا دروازہ آپ کے پاس، لیکن ہر ایک کے لیے ہم اس کو نہیں بدل مسائل ٹھیک ہے. یہ شخص آسان، یا اللہ تعالیٰ سے فراوانی عطا کرمت، یہ شام شنگان جلے پہ تہجدس وتھان، بیاکھ چھُ آسان 10 تام موٚزوٗری کران، تمہیں تمس تھوڑی عبادت تٔتھۍ منٛز نا اللہ تعالیٰ سُنٛد نظام. ٹھیک ہے اگر کرنا چاہے تہجد پڑھنا چاہے پڑھے، مکلف اس کو نہ ٹھہراؤ، کیسے انسانس کیا مجبوری تھی ہے نا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ بہت منع بھی کیا ہے کہ ہر دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ حرام ہے شریعت میں، ہر دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. کیسے بھائی جو ہم نے آپ کو فرشتوں کو ہم نے مکلف نہیں، یہ رزق کماؤ تو بچوں کھیون اچھی بچی، یہ معاملات آپ کو نہیں، آپ کو وہ معاملات ہیں. صحت آپ کی امانت ہے اللہ کی طرف سے، اس کی حفاظت کرنا آپ پر فرض ہے. تو ہے کہ پریت رات بیدار روزت، رسول اللہ علیہ وسلم رات کے بعض حصے کو بیدار رہتے تھے، بعض حصے کو سوتے بھی تھے. آپ نکاح کے معاملات دنیا میں ترک نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا، آپ کے وجود میں یہ چیز رکھی ہے، اس لیے نبیوں نے نکاح بھی کیے ہیں. ٹھیک ہے جی، کو شریعت اندر کی چیز واجب، کی حرام، کی مستحب، کی مکروہ. ہو گیا آپ سے سرزد ہو گئی، نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا ہی بہتر تھا، لیکن آپ کر بیٹھے، لیکن ہم آپ کے نامہ اعمال میں گناہ اس کو تصور نہیں کریں گے. انسان پانی کمزوری، لیکن بعض جگہ نہیں مانا، جیسے واجب میں نہیں مانا اور حرام میں نہیں مانا. اس کو کیا زندگی میں اگر پریت کان چیز انسان مکلف ہی نہیں ٹھہرا آپ نے، میں نے جی میں رشوت میں نے کھائی، یہ مکروہ نہیں، مکروہ نہیں ہے، یہ حق ہے کسی کا، کیسے کھائے گی آپ؟ زندگی میں بیلنس کیسے رہے گی؟ پھر تو لوٹ قصور مچے گا یہاں. فرمایا کہ پونچھ مباح وہ حکم شرعی ہے جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے، یا عمل اختیاری ہے. ٹھیک ہے، بات چیز اللہ تعالیٰ اختیاری بناوت. مثال بہت سے بکے میں چائے کپ نا میں کلاس دن چائے کپ چمو، اگر نہ چمو وہ سب گناہ گار یار اختیار دے دو اس کو، بعض چیز میں اس کو آزاد رکھو. زندگی میں واریاہ چیز میں چائے کپ یہ ہوتی ہے، تو یہ جو مباح کا معاملہ ہے انسان کہاں فائدہ اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد بھی رکھا ہے بعض جگہ مباح. ٹھیک ہے، میں گھن بچہ ونان ہے اس کرو ٹنگ مرگ چکرا گل مرگ چکرا، مباح کرنے دو یار، اس کو زندگی ہے. تک کی پنہ شرط و شروط پتہ تفریح تم تھین ملحوظ نظر، تک کی واجبات کیا احرام سہ تک مز، مگر جانے دو اس کو. سیاحت کرنا چاہتا ہے، تفریح کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو چھوڑو. تک امس انسانس یس زندگی 30 ورین 50 100 ورت ات مز گژھِ خوشگپ موجود روزن. کچھ چیزیں میں ہم نے آپ پر چھوڑ دیا. اللہ اس کو کوئی ڈکلیئر نہیں کرے گا، نہ گناہ ہی ڈکلیئر کرے گا، نہ ہم نے آپ کو آزاد چھوڑا مرضی کے مطابق. کنس کوتا گزار ہاں، کتیا معاملات کتیا امکانات انسانس اندر. اللہ نے کہا یہ مبارک ہے، آپ کا دل چاہتا ہے جیسی گزار جیسی حالات اجازت کر بیٹھو. سمجھ آئے کہا؟ تو ان کی تفصیلیں بھی آئے گی. فرمایا مکلف، مکلف میں نے اس کنی چیزک ذمہ دار ٹھہراؤ چوئے آپ. مکلف بالغ عاقل مسلمان پر واجب ہے. یہ جیسا مکلف بالغ عاقل وہ پہلے مسلمان کہنا چاہیے اس کو. چلو کوئی یہ اس کام مکلف ٹھہراوا یہ واجب ہے آپ پر، یہ حرام ہے. مسئلہ ہم کس کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ اس نے کلمہ پڑھا ہے مسلمان کو. سمجھ آئے کہا؟ امی میں نے کیا گو اگر کوئی شخص غیر مسلمان چھو ام پتہ ووت نماز ٹائم چھ دپان بہ بنہ مسلمان، اس چھن امس ونان تکبیر پڑھ گۄڈٕ آسہِ مسجد مز لگن نماز گۄڈٕ دپان گۄڈٕ پر کر
کیونکہ آپ کلمے کے بغیر آپ کی نماز درست نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ یہ کر مکلف ٹھہراون امن یہ گوڑ دائرس مز اچ. اسے ہم مطالبہ نہیں کرنا, روزوں کا مطالبہ کر سکتے ہیں, نہ نماز کسی عمل کا اس کو مکلف نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. اسے عمل ہون مکلف کچھ ٹھہراون ایمان جو اس دائرے میں داخل ہو چکا ہے. اب بدون عاقل اسے الٹ پڑھانا عاقل کا شخص چھو بھائی اس کو عبادت کرنی ہے سمجھاؤ اللہ تعالیٰ امس گھس دماغ تو صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے یہ چیز ہی یہ بڑی نعمت ہے کہ چھین لی ہے. کس سے چھینی ہے؟ اور اتنی زبردست عقل ہے جس سے وہ تمیز کرتا ہے باطل کیا ہے حق کیا ہے, اور اللہ نے اس کو اسی چیز سے محروم رکھا. تو شریعت حکم نہیں چلاتی ہے, بڑی چیز ہم نے اسے چھین لی ہے. ہو سکتا ہے لوگ اسے عبرت حاصل کریں. جناب چھین لیے ایک آدمی سے, اس لیے ہم واجبات اور حرام چیزوں میں اس کو مکلف نہیں ٹھہراتے. اس کا ہم گناہ بھی نہیں لکھتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی ایک نعمت سے, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کیوں ہے نا, اس میں لوگ کیا حاصل کرتے ہیں, کون سی عبرتیں اس میں موجود ہیں. لیکن اتنا تو ہے اللہ نے اس کو اس بڑی نعمت سے محروم کیا ہے, اس کو گناہ نہ لکھو. اس کو مکلف ہی نہیں, شریعت یہ پابند ہی نہیں ہے, اس سے مطالبہ ہی نہیں ہے عبادت کا. فرمایا بالغ, ٹھیک ہے جی, مکلف ٹھہرانا پابندی سے. بچ نماز پڑھے گا, یہ نماز اس کی صحیح ہے, روزہ اس کا صحیح ہے, لیکن شریعت نے اس کو پابندی بنایا. اپنی زندگی ہے نا جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال تک اس کھالان جناب نے دبہر سے بوڑ بار 15 کلو بیگ پکی چھنا یار, وہ کرنچ میں ڈالتے ہیں پتہ نہیں ہے نا, پریشان مول پریشانی موج دبائیں وقت میں بچہ رچو. ٹھیک ہے, ڈوڑ بوریا کو یا تقریباً 18 رتن پھینکو اس کو ادھر, تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے اس کو, یہ جو محبت اللہ ہی نے رکھی نا اس کے لیے, تو شریعت کہتا ہے ارے 7 سال اس کو پوچھو بھی نہیں. بولا گبری نماز پڑھے اتائیس 7 سال کے نہیں ہاتھ اٹھاؤ. کیا ہے اللہ تعالیٰ بولو صاحب بچے سے عبادت کرنے, اس کا ایک پیریڈ ہے, گھومنے دو اس کو, کھیلنے دو. چلو اب سے نظام جو نا یہ نہیں دے اس بنے ماڈرن ایجوکیشن سسٹمس اندر یہ تو قباحت ہے. اس میں بچس 15 کلو بیگ سا پتن کھانا, صبح 7 بجے کڑان 4 بجے گھر واتان. یہ کوئی دنیا کی ترقی نہیں ہے. یہ اخ زبردست حق چھینان امس نش. اللہ نے کہا, رسول اللہ نے فرمایا سا ارے 10 سال ہو گئی, پھر تھوڑا اس کا در مار پیٹ بھی تھوڑا نا تھا, پکا گبریو نماز پر. کب 10 سال؟ 10 سال شریعت نے بھی ہاتھ اٹھانے سے منع کیا کہ نہیں اٹھاؤ, کھیلنے دے اس کو, بچہ ہے اس کا بچپنا ہے, کوئی اثر انداز نہیں ہو جائے. یہ کم سے نظام زور انٹرفیئر ان معاملات اندر اللہ نے اس کو آزاد چھوڑا ہے. تھمت بچہ پریشان کرت, یہ کبھی ماں کا پیار ہی نہیں دیکھتا ہے. سن ماڈرن زندگی اس کا نماز پاریا نہ تھا تمہیں زیادہ غم کی, لیکن جانا چاہیے صبح گھر بیل کھسن سو سمجھان. اگر تھوڑا نندر گوس اور ناس تھی ات مز ٹفنس مجھے تھی پکا پکا. دیکھو اللہ کا نظام, اللہ نے مکلف نہیں ٹھہرایا مگر انسان کو تو مکلف بنو یہ بچ. اس سے یہ 7 سالہ زندگی بھی ہم نے چھین لی ہے. یہ پیار محبت یہ راحت چھین لیا اس معاشرے نے اس کو. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے نابالغ کو مکلف ہی نہیں ٹھہرایا, اللہ نے نہیں ٹھہرایا. سمجھا یہ بات نہیں ٹھہرایا. بچ پڑھ رہا ہوں نماز اچھی عادت ڈالو اس کو ادب وغیرہ کی, لیکن عبادت آگو نا ہے پوز من اپوز من وہ بچپن سے, لیکن عبادت کرو کہ نہیں مجھے یہ اللہ جب کہتا ہے اللہ کہیں نماز اس پر فرض نہیں, کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں میرا سجدہ نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, چھوڑو اس کو, بچپن میں عیش کرنے دو اس کو. میں مکلف نہیں ٹھہراتا اس بچے کو. اسے شریعت اندر یل کا عبادت واجب گژھان سہ کیا گژھان, اکھ گژھِ مسلمان آسن, بیٚیہِ گژھِ عاقل آسن, بیٚیہِ کیٛاہ گژھِ بالغ آسن.
اور بعض چیزیں تو ان ایسی 3 بھی ہیں نا پھر بھی واجب نہیں ہے. بعض چیزیں جو اللہ تعالیٰ تم مثال کے طور حج یہ آزاد ہونا چاہیے. غلامی نظام سے اس لیے ضرورت مت یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں اس پر حج فرض نہیں ہے, نہ کرے ہماری عبادت اضافی ہے نا. یہ آواز سمجھے درس کلیئر گوا. هذا وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.